بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے نامزد آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ریٹرن کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ریٹرن کرنے کی سمری پڑھ کر سنائی، جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کے تحت کسی افسر کی جب ریٹائرمنٹ کا جب وقت آتا ہے تو وزارت دفاع میں ایک پرمیشن کی درخواست آتی ہے۔ اسی طرح سے عاصم منیر نے بھی وزارت دفاع میں ریٹائرمنٹ کی پرمیشن کی درخواست دی، جسے وزارت دفاع نے مسترد کر دیا اور انہیں ریٹرن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان آرمی ایکٹ میں یہ قانون موجود ہے کہ کسی بھی افسر کو ریٹرن کیا جا سکتا ہے، اسی لیے وزارت دفاع نے حفاظتی انتظامات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی ریٹرن کی سمری بنائی تاکہ صدر کی جانب سے سمری روکے جانے کی صورت میں عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ نہیں ہوں گے اور یہ عمل قانونی طور پر بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ وفاقی کابینہ نے نامزد آرمی چیف عاصم منیر کے ریٹرن اور ان کے آرمی چیف بننے کے فیصلے کی متفقہ منظوری دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایڈوائس صدر عارف علوی کے پاس چلی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ایڈوائس صدر عارف علوی کے پاس چلی گئی ہے۔ اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ دفاع وطن کے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا متنازع۔ خواجہ آصف نے مزید لکھا کہ صدر عارف علوی کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائس پہ عمل کریں گے یا آئینی و قانونی ایڈوائس پر عمل کریں گے۔ وفاقی وزیر نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں یہ بھی لکھا کہ بحیثیت افواج کے سپریم کمانڈ ادارے کو سیاسی تنازعات سے محفوظ رکھنا ان کا فرض ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے لیے لاہور روانہ ہوں گے۔ ذرائع ایوان صدر کے مطابق عارف علوی آج دوپہر اسلام آباد سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ صدر عارف علوی آج شام کو عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچیں گے اور لاہور میں صدر عارف علوی کے خصوصی پروٹوکول کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صدر عارف علوی اور عمران خان کی ملاقات میں اہم تعیناتی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ صدر عارف علوی کے پاس آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری آئے گی تو وہ مجھ سے مشورہ کریں گے، اس معاملے پر ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کھیلیں گے۔ پی ٹی آئی دھرنے کے معاملے پر وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے اسلام آباد کو اہم مقامات سے کنٹینر لگا کر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد کو اہم مقامات سے بند کرنے کا فیصلہ آئی جی اکبر ناصر خان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل اختر چٹا کے مطابق جمعرات کی شام سے فیض آباد کورال چوک اور 26 نمبر چنگی سے داخلی راستے بند ہو جائیں گے۔ فیض آباد سمیت اہم داخلی راستوں پر 20,000 نفری لگائی جائے گی۔ پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینجر اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ سہیل اختر چٹا کا کہنا ہے کہ فیض آباد کو چاروں اطراف سے کنٹینر لگا کر مکمل سیل کر دیا جائے گا۔ باراکو اور آزاد کشمیر سے آنے والوں کے لیے راول ڈیم چوک سے ترامڑی کے لیے راستہ کھلا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم نے وزیر اعظم آفس میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو موجودہ امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात से सब आगाह हैं, इसलिए उनके हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतारने की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतारने के लिए अदालत में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है।